اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یاد رہے کہ دم بہترین روحانی علاج ہے، لہٰذا اگر آپ نظر بد، کالا جادو، جنات، لا علاج بیماری یا زندگی کی کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں تو ان کے روحانی علاج کے لیے آپ ہم سے 3 دن تک واٹس ایپ پر رابطہ کر کے فی سبیل اللہ دم کروائیں۔ انشاءاللہ 3 دن میں آپ کے جسم سے ہر قسم کے بد اثرات ختم ہو جائیں گے اور آپ دوبارہ سے نارمل زندگی گزارنے لگیں گے۔ یاد رکھیں کہ ہم صرف دم کا کسی قسم کا ہدیہ وصول نہیں کرتے، نہ ہی پہلے اور نہ ہی بعد میں۔ دم کی حقیقت اور اس کی صحیح ضرورت پر حدیث اور سائنس کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیں۔ یاد رہے کہ شوہر کا بار بار اپنی بیوی سے جھگڑا کرنا، بچوں کا بار بار بیمار ہو جانا، بار بار کاروبار کا نقصان ہونا، رشتہ اور شادی میں مسائل کا سامنے آنا، بے اولاد رہنا، ایسی سبھی پریشانیوں کی وجہ بد اثرات ہی ہیں، اور ایسے بد اثرات کبھی بھی ہم سے دور نہیں ہوتے۔ ان سے بچنے کے لیے ہمیں عبادات کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے، اور عبادات اور نیکی کی وجہ سے بد اثرات ہمارے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم عبادات اور نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں اور برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ایسے بد اثرات دوبارہ ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بد اثرات ہمارے جسم میں ایک بیج کی طرح داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ بیج تناور درخت بن جاتا ہے تو اسے جسم سے دور کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے آپ کو دم کے ذریعے روحانی علاج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب بھی آپ کو معمولی سی حرکت محسوس ہو تو آپ اسی وقت ہم سے دم کروائیں تاکہ آپ معمولی اثرات کو اپنے جسم سے دور کر سکیں۔ یاد رہے کہ فرد کی پریشانیوں کی زیادہ تر وجہ روحانی ہوتی ہے۔ روحانی وجوہات میں نظر بد، کالا جادو اور جنات وغیرہ شامل ہیں، لیکن چونکہ روحانی وجوہات کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی، اس لیے عام انسان نظر بد، کالا جادو، جنات وغیرہ تسلیم نہیں کرتے۔ لہٰذا جب کوئی شخص کسی بیماری کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور اسی وجہ سے وہ بیماری فرد کے جسم میں پختہ ہو جاتی ہے اور کسی بھی لا علاج بیماری کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح نظر بد، کالا جادو اور جنات کے اثرات کو نظر انداز کرنے سے وقتی طور پر کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ عرصہ میں جب ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو فرد کے پاس بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ یاد رہے کہ نظر بد، کالا جادو، جنات اور ان کے نقصانات قرآن اور احادیث میں واضح طور پر بتائے گئے ہیں، اور ان کے علاج کی دعائیں بھی بتائی گئی ہیں۔ لہٰذا جب ہم نظر بد، کالا جادو اور جنات کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم حدیث کا بھی انکار کر کے گناہگار ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ سائنس کے اس دور میں نظر بد، کالا جادو اور جنات کو تسلیم کرنا مشکل ضرور ہے، لیکن آج جدید سائنس بھی ان چیزوں کی حقیقت کو مانتی ہے، لیکن یہ تحقیق عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ اسی طرح عبادات کی سائنسی حقیقت اور ان کے اثرات بھی ثابت ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی عبادات کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات کی وجہ سے ہم کائنات میں پھیلے ہوئے شر سے محفوظ رہتے ہیں، جبکہ نظر بد، کالا جادو، جنات اور شیاطین شر کے ہی جز ہیں۔ اسی طرح ہمیں قرآن اور احادیث نے ہمیں برائی سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شر برائی کے ذریعے انسان میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ انسان کی
تباہی و بربادی کی وجہ بنتا ہے۔ الغرض انسان کے عبادات کو اختیار نہ کرنے اور برائی سے ہمیشہ دور نہ رہنے کی وجہ سے اس پر شر کسی نہ کسی انداز سے غالب آ جاتا ہے، اور ایسے شر میں نظر بد، کالا جادو، جنات اور شیاطین شامل ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے فرد کی روزمرہ کی زندگی میں بے سکونی، رکاوٹ، بندشیں، بیماری اور ناکامیاں ہمیشہ کے لیے بسیرا کر لیتی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرد کو بھیانک نقصانات کا سامنا ہونے لگتا ہے۔ لہٰذا قدیم دور میں شر کا روحانی علاج دم سے کیا جاتا تھا، جبکہ دم حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ اکرام نے مریضوں کو دم کیا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت حسن حسین کو نظر بد سے حفاظت کا دم کیا، اور اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کا دم بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور میں دم کے سائنسی اثرات بھی ثابت ہیں، لہٰذا روحانی علاج کے لیے دم سب سے زیادہ بہتر طریقہ علاج ہے، اور دم کرنے کا صحابہ کرام نے ہدیہ بھی وصول کیا، اور اس ہدیہ کی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، بلکہ اس ہدیہ میں اپنا حصہ بھی وصول فرمایا، اور یہ حدیث بخاری شریف کی جلدوں میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ نظر بد، کالا جادو اور جنات کے اثرات ایک انسان سے دوسرے انسان میں داخل ہو سکتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے حدیث میں مسنون دعاؤں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ہم نے زندگی بھر کی محنت اور ریاضتوں سے یہ سیکھا ہے کہ یہ نظر بد، کالا جادو اور شیطانی اثرات کا جو فرد ایک بار شکار ہو جاتا ہے تو علاج کے باوجود اثرات کی وجہ سے فرد بار بار پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اثرات شوگر کے مرض کی طرح ہے، یعنی جب تک فرد شوگر کی دوا استعمال کرتا ہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جیسے ہی شوگر کی دوا کو فرد ترک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے فرد کے گردوں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک فرد عبادات کو جاری رکھتا ہے اور مسنون دعائیں پڑھتا ہے تو فرد اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی فرد کوئی برائی سر انجام دیتا ہے تو اس برائی کے ذریعے فرد برے اثرات کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ کبھی نہ کبھی بھیانک ہو کر فرد کی زندگی کو نقصان دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ یاد رہے کہ دم بہترین روحانی علاج ہے، لہٰذا آپ سب سے پہلے فرض عبادات کی پابندی اختیار کریں اور معمولی سے معمولی برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ ہم سے 3 دن تک واٹس ایپ پر رابطہ کر کے دم کروائیں۔ 3 دن کے بعد آپ کو اللہ کی ذات ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے، لہٰذا 3 دن کے بعد آپ کو جب بھی مسئلہ ہو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے دم کروا لیا کریں، تاکہ آپ کے اوپر جو بد اثرات ہیں وہ ختم ہو جائے اور آپ کی زندگی نارمل گزرنے لگے۔ یاد رہے کہ آپ روحانی علاج کے لیے خود بھی اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہترین دعائیں سورہ فلق، سورہ ناس، الحمد شریف اور آیت الکرسی ہیں، اور ان قرآنی دعاؤں کے ذریعے دم کرنے کے حوالے سے حدیث موجود ہے۔ ہم نے قرآنی سورہ اور اسم اعظموں کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہوتی ہے، اور زمانہ قدیم میں دم کرنے کی اجازت اس فرد کو حاصل ہوتی تھی جنہوں نے متعلقہ صورتوں کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہوتی تھی، لیکن صحابہ کرام کو کسی بھی سورہ مبارکہ کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آتی تھی کیونکہ ان کو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ لیکن آج جو فرد دم کرتا ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے اور اعمال کو درست کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ خود کو خود پر دم کرتے ہیں تو اس کے لیے کسی بھی زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہر پریشانی اور بیماری میں روحانی رہنمائی اور دم کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔